سیاسی اور معاشرتی حالات۔ جب چھٹی صدی عیسوی شروع ہوئی تو شام کے رومی عیسائیوں اور مصر کے عیسائیوں کے درمیان جنگ برپا تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ملکانی حکومتی مسیحی فرقہ اور منوفیسی قبطی مسیحی فرقہ باہم دستے و گریباں تھے، کیونکہ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت اور اصل کے بارے میں شدید اختلاف تھا۔ ملکانی فرقے کا عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت دوہری ہے، جبکہ منوفیسی فرقے کے نزدیک ان کی فطرت منفرد تھی۔ اس اعتبار سے مسیحی دنیا اپنی لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو کر بگاڑ کی اصلاح، نیکی کی دعوت اور رفع شر و فساد کا فریضہ بھول بیٹھی تھی۔ مصر کے قبطی چونکہ رومی حکومت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے، وہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ مشرقی رومی سلطنت میں بھی لوگوں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ اپنی حکومتوں سے بیزار اور اجنبی حکومتوں کے طرفدار بن گئے تھے۔ جا بجا فتنے اور بغاوتیں پھوٹی ہوئی تھی۔ صرف 532 عیسوی ہی کے ایک ہنگامے میں قسطنطنیہ شہر کے 30,000 افراد ہلاک ہوئے اور سفاکی کے خوفناک مظاہرے سامنے آئے۔ بازنطینی مصر میں مذہبی عصبیت کی بنا پر ظلم و ستم، سیاسی آمریت اور فقر و فاقے کا راج تھا۔ عیسائیوں کے لیے مصر وہ دودھیل بکری تھی جس کا وہ دودھ تو خوب نچوڑ کر دھوتے تھے، لیکن اسے چارہ نہیں ڈالتے تھے۔ مصریوں کو اس عبرتناک حالت سے بالآخر مسلمانوں نے نجات دلائی۔ اس حقیقت کا اعتراف خود عیسائی مورخین نے کیا ہے۔ بازنطینی شام میں مظالم کا اس قدر شدید دور دورہ تھا کہ بہت سے شامی لوگ اپنے قرض چکانے کے لیے خود اپنے ہی بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ باقی رہی مغرب اور شمال کی یورپی ریاستیں تو وہاں خونریز جنگوں، جہالت در جہالت، مذہبی تعصب، غلو اور تشدد کا بول بالا تھا۔ وہاں عموماً اس قسم کے سوالات زیر بحث رہتے تھے کہ عورت انسان ہے یا حیوان، عورت میں روح ہے یا نہیں ہے، کیا عورت کو حق ملکیت حاصل ہے اور کیا وہ خرید و فروخت کی مجاز ہے۔ مجوسیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات۔ مذہبی حالت۔ ایران میں زرتشت کے غلبے۔ حاشیہ: زرتشت یہ قدیم ایرانیوں کا نبی تھا۔ اس کے حالات شہرستانی کی معروف کتاب الملل والنحل اور اسی طرح حامد عبد القادر کا کہنا ہے کہ زرتشتی مذہب میں در حقیقت بت پرستی کا وجود نہیں تھا اور یہ مذہب عقیدہ توحید کا حامل تھا، جو ایک معبود کے وجود اور جزا و سزا پر ایمان رکھتا اور شیطان کے ساتھ کفر کرتا تھا۔ من جملہ ان اشیاء کے جن کی دعوت زرتشتی مذہب دیتا تھا، ایک امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بھی تھا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ایران میں زرتشت کے غلبے سے پہلے میتھرا، مہرا، ایما، جمشید اور آشا کی خدائی کا عقیدہ رائج تھا۔ یہ صورتحال کسی حد تک زرتشت کے غلبے کے بعد بھی برقرار رہی۔ یہ نیا دین بھی بڑی حد تک بت پرستی سے متاثر ہوا، جس میں بعض طبعی عناصر مثلاً آگ اور ستاروں کے مقدس مانا جاتا تھا اور بہت سے معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ زرتشتی دین اصلاً بت پرستی کے خلاف تھا۔ اس کے بنیادی ارکان میں سب سے اہم رکن لوگوں کو ایک معبود کی عبادت کی دعوت دینا، بت پرستی اور سبائیت کو ترک کرنا تھا۔ سبائیت میں بعض ستاروں اور مظاہر فطرت کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں زرتشتی دین سورج اور آگ کا تقدس تسلیم کرنے پر زور دیتا تھا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں
اس کے نزدیک اس عظیم قوت کی علامت تھی جو اس دنیا میں رحمت، نور، محبت اور طہارت کا منبع ہے، اور جو انسان کو مصائب سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دین میں مٹی، پانی اور ہوا کے تقدس کا عقیدہ بھی رائج تھا، کیونکہ ان چیزوں کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ زرتشت کی وفات کے بعد مجوسی فرقہ ظہور میں آیا۔ اس فرقے کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حاشیہ: حامد عبدالقادر مجوسیت اور زرتشتیت کے درمیان واضح تفریق کرتے اور ان دونوں کو مختلف مذاہب قرار دیتے ہیں۔ قدیم ایرانی مذاہب کے متعلق ان کی تحقیقات اپنے انوکھے پن اور ندرت کے اعتبار سے مورخین میں نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اسے اپنا معبود مانتے اور اپنے دینی کاموں میں اسے بروئے کار لاتے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ آگ تو محض کمزور لوگ کی علامت ہے۔ اسی بنا پر مجوسیوں کو آگ کے پجاری کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ انہیں مجوسی کاہن بھی کہا جاتا تھا۔ زرتشت سے پہلے چند مذہبی رسوم رائج تھے، مثلاً بتوں کی عبادت، جانوروں کی قربانیاں پیش کرنا، خصوصاً میتھرا بت کے لیے قربانی جو ان کے معبودوں میں سب سے ممتاز تھا۔ جب سکندر مقدونی نے چوتھی صدی قبل مسیح کے اواخر میں ایران کے علاقے پر حملہ کیا تو زرتشتی دین روپوش ہو گیا، اور پھر 5 صدیوں کے بعد اس وقت ظاہر ہوا جب ساسانی حکومت قائم ہوئی اور زرتشتیت کو ایرانی ثقافتی ورثے کا ایک حصہ تسلیم کر کے اسے اختیار کیا گیا۔ لیکن ساسانی زرتشتیت در حقیقت زرتشت کی تعلیمات سے کوسوں دور تھی اور شاہی مقاصد اور مجوسی کاہنوں کی سرکشی کے لیے ایک اعلی کار بن گئی تھی۔ 3 صدی عیسوی میں مانی نے اپنا دین پیش کیا جو زرتشتیت، عیسائیت اور دیسانیت کا ملغوبہ تھا۔ زرتشتیوں نے اسے ملحد، زندیق اور دین زرتشت سے خارج قرار دیا، کیونکہ اس کا دین دوئی پرست تھا۔ اس کا دین دوہری فطرت کی خالق یا 2 خالقوں کا قائل تھا جن کی اس جہان پر حکمرانی ہے۔ ان میں سے ایک نور و خیر کا مبدع اور دوسرا اندھیرا اور شر کا مبدع ہے، اور یہ دونوں علم و ادراک پر قادر ہیں۔ ان دونوں کے امتزاج سے کائنات پیدا ہوئی، اس کے تمام اجزاء وجود میں آئے اور زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص بھی روشنی اور اندھیرے کے امتزاج کی مدت بڑھانے میں معاون بنتا ہے وہ برا شخص ہے، اور مدت بڑھانے کا پہلا طریقہ شادی اور نسل کشی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ انسان عزلت پسندی اور رہبانیت اختیار کرے اور نسل کشی کی جڑ ہی کاٹ دے تاکہ یہ مادی جہان ختم ہو اور نور اندھیرے سے علیحدہ ہو جائے۔ 276 عیسوی میں مانی کو ایرانی بادشاہ بحرہ میں ہرمز بن شاپور نے یہ کہتے ہوئے قتل کر دیا کہ یہ شخص لوگوں کو کائنات کی تباہی کی دعوت دیتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے ختم کیا جائے۔ لیکن اس ظلم و تشدد کے باوجود مالویت نہ صرف جاری رہی بلکہ ایک خفیہ تحریک کی شکل اختیار کر گئی، یہاں تک کہ اسلامی دور میں بھی اس تحریک کے آثار باقی رہے۔ 5ویں صدی عیسوی کے آخر 478 عیسوی میں مزدق ظاہر ہوا۔ اس نے مانی کی تعلیمات اختیار کی اور دولت اور عورت میں اشتراک کا نظریہ پیش کیا۔ ایرانی بادشاہ قباز نے مزدق کے خیالات قبول کر لیے اور اپنی حکومت کے پہلے 10 برسوں میں انہیں معاشرے میں رائج کیا، لیکن جب اسے ان خیالات کی اصل حقیقت معلوم ہوئی اور آنکھوں سے پردہ اٹھا تو اس نے یہ دین چھوڑ دیا، مزدق کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو
529 عیسوی میں تتر بتر کر دیا، اس لیے ساسانی دور حکومت میں یہ لوگ روپوش رہے اور خفیہ طور پر کام کرتے رہے، پھر اسلامی دور میں نئے سرے سے ظاہر ہوئے۔ ایران میں مرکونی دین بھی ظاہر ہوا۔ یہ دین رائج کرنے والا مرکیون نامی ایک شخص تھا۔ یہ دین بھی دوئی پرست تھا، کیونکہ وہ نور کو خالق خیر اور اندھیرے کو خالق شر قرار دیتا تھا۔ یہ دین زرتشتیت اور مسیحیت سے متاثر تھا۔ ایران میں ایک اور دین بھی ظاہر ہوا جسے دیسانی مذہب کہا جاتا تھا۔ یہ بھی مرکونیت جیسا ہی دوئی پرست تھا۔ یہ نور اور ظلمت کے ساتھ ساتھ ایک تیسرے جہان کا بھی قائل تھا، لیکن وہ تیسرے جہان کے وجود کی کیفیت واضح نہیں کر سکا۔ یہ دین ابن دیسان کی طرف منسوب تھا۔ یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے حلول کا تصور پیش کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں حلول کر چکا ہے۔ مجوسیوں کے سیاسی اور معاشرتی حالات۔ ایران میں زرتشت سے پہلے پائے جانے والے بت پرست مذاہب کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا تھا، خصوصاً صحرا و دیہات میں رہنے والے لوگ لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی اور قتل جیسے جرائم میں ملوث رہتے تھے۔ جب زرتشتیت کا دور آیا تو اس نے تقریباً ان تمام خرابیوں کو ختم کر دیا، لیکن ابھی اس حالت پر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جلد ہی معنویت اور مصداقیت جیسے عقائد پھیل گئے۔ زرتشتیت کی کوکھ سے جنم لینے والی مجوسیت، معنویت، مصداقیت اور دیگر قدیم ایرانی ادیان کے باقی ماندہ اثرات کی بنا پر ایران میں اخلاقی بحران برپا رہا اور ان میں داخلی اور خارجی طور پر خون ریز جنگیں ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتقادی تفریق بھی قائم رہی۔ اکثر اوقات مقدس آگ کے پجاری مسیح علیہ السلام کی پجاریوں کو شکست دے کر ان کے جان و مال لوٹ لیتے اور انہیں قیدی بنا لیتے، اور کبھی کبھی ایرانیوں کی بھی شامت آ جاتی اور رومی ان پر غلبہ حاصل کر لیتے۔ ایرانی مجوسی معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں اخلاق عالیہ راسخ نہیں تھے، اور ایرانی بادشاہ عقیدے کے لحاظ سے اپنے مخالف دینی گروہوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ معاشرتی طور پر سب سے زیادہ رقیق کام یہ تھا کہ زرتشتیوں نے محارم سے نکاح جائز قرار دے رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے بیٹے کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ماں کی شہوت پوری کرے۔ جب خاوند فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا اس کی بیوی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے بادشاہ یزدگرد ثانی، جس کا دور حکومت 5ویں صدی عیسوی کا وسط ہے، اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا، پھر اسے قتل کر دیا۔ بہرام چوبے حاشیہ بہرام چوبے یہ ہرمز چہرم کے دور میں مشہور جنرل تھا۔ رومیوں سے شکست کے بعد بہرام نے بغاوت کر دی اور ہرمز کو قتل کر دیا۔ ہرمز کے بعد اس کا بیٹا خسرو پرویز 589 عیسوی تا 628 عیسوی بادشاہ بنا، لیکن بہرام کے تسلط نے اسے قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ خسرو نے رومی فوج کی مدد سے دوبارہ تخت حاصل کیا تو بہرام ملک چھوڑ کر بھاگا اور ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ دیکھیے انسائکلوپیڈیا تاریخ عالم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ بہرام چوبے جو 6 صدی عیسوی میں حکمران رہا، اس نے اپنی بہن سے نکاح کر رکھا تھا۔ مصداقیت کی تحریک نوجوان سرمایہ داروں اور عیش پرست لوگوں میں زیادہ مقبول ہوئی، کیونکہ اس میں ان کی من مانی خواہشات کی تکمیل کا زیادہ خیال رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے حکمرانوں کا تعاون بھی حاصل رہا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اس تحریک کی ترقی میں حکومت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوا۔ اس تحریک کے
اثرات ہی کی وجہ سے ایران اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایرانی لوگ روحانی قائدین اور سرداروں کے بڑے معتقد تھے اور انہیں عام لوگوں سے بہت اونچا اور سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے۔ انہیں روحانی حکمران خیال کرتے تھے اور ان کے سامنے بے حد عاجزی سے پیش آتے تھے۔ عام افراد خود بھی کئی طبقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر طبقہ دوسرے سے جداگانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ہر طبقے کے فکر و عمل کا محور الگ الگ تھا۔ فارسی لوگ اپنی قومیت کو برتر سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فارسی قوم دوسری تمام قوموں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں اور ان میں وہ خوبیاں رکھی ہیں جو کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ وہ ارد گرد کے تمام لوگوں کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے اور انہیں ایسے القابات سے مخاطب کرتے جن سے ان کی بڑی توہین ہوتی تھی۔ چونکہ آگ اپنے پرستاروں کی طرف نہ تو کوئی شریعت بھیج سکتی ہے نہ رسول، اس کا ان کی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں، وہ مجرموں کو بھی سزا نہیں دے سکتی۔ مجوسیوں کا دین جو زرتشتیت ہی کی بگڑی ہوئی شکل تھی، محض چند رسوم کا نام تھا جو خاص اوقات میں مخصوص مقامات پر سر انجام دی جاتی تھی، لیکن عبادت گاہوں سے باہر اپنے گھروں میں، کاروبار میں، بازار میں، سیاست و معیشت میں اور معاشرت وغیرہ میں وہ بالکل آزاد تھے، جو چاہتے کرتے تھے، کسی قانون اور ضابطے کی پابند نہیں تھے۔ ہر دور کے مشرکین کا یہی دستور رہا ہے۔ گویا فارسی قوم اپنی موجودیت کی وجہ سے ایسے ہمہ گیر اور جامع دین سے محروم تھی جو ان کی تربیت کرتا، انہیں مہذب بناتا، نیکیوں پر چلاتا، افراد، معاشرے اور حکومت کو ان کے دائرہ اختیار میں رکھتا، ان میں نظم و ضبط پیدا کرتا اور لوگوں کو سرکشی سے روکتا۔ وہ ایسی صالح اور صحت مند حکومت سے بھی محروم رہے جو فتنہ و فساد کا قلہ کما کرتی۔ خود ان کے حکمران فساد کی جڑ تھے کیونکہ وہ خود ہی رب بن بیٹھے تھے۔ یقیناً معبود حقیقی اور رب العالمین کو بھولنے کا یہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہ حکمران حکومت کے لیے لڑتے مرتے تھے، حتیٰ کہ چند مہینوں میں 6 بادشاہ تخت حکومت پر بیٹھے۔ اس سے حکومت کی قدر و قیمت ختم ہو چکی تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ بیت المال کی تمام آمدنی ان کے بادشاہوں کی ذاتی ملکیت تصور کی جاتی تھی، جس کی بنا پر ان کی عیش و پرستی اور فضول خرچی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کی نمایاں مثال ان کا آخری بادشاہ یزدگرد ہے، جو اسلامی فتوحات سے خوف کھا کر بھاگا تو اس کے ساتھ 1000 مسخرے، 1000 گوئے، چیتوں کے 1000 منتظم، بازوں کے 1000 نگران اور بہت سے دوسرے نوکر چاکر تھے، مگر پھر بھی وہ خود کو غیر محفوظ اور حقیر پناہ گزین تصور کرتا تھا اور بڑی قابل رحم حالت میں تھا، جبکہ فارسی قوم انتہائی تنگ دستی اور غربت کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی اور مسلسل جنگوں اور ٹیکسوں نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ چینی تہذیب کی مذہبی اور معاشرتی حالت۔ مذہبی زندگی 6 صدی عیسوی میں چین پر 3 ادیان کی حکمرانی تھی۔ دینی لاؤزو جو تاؤ مت کے نام سے معروف ہے، دین کنفیوشس اور بدھ مت۔ پہلا دین تو خالص بت پرست تھا اور اعمال سے زیادہ تصورات پر زور دیتا تھا۔ اس کے پیروکار عموماً زاہد و راہب قسم کے لوگ تھے۔ تاؤ مت کے بانی کی وفات کے بعد اس مذہب کے پیروکار اسے چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی طرف مائل ہو گئے۔ کنفیوشس عقائد سے زیادہ اعمال پر زور دیتا تھا، لیکن اس کی بیشتر تعلیمات صرف دنیاوی امور کے بارے میں تھی۔ اس کے پیروکار کسی مخصوص معبود کی عبادت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، وہ درخت، پتھر، دریا وغیرہ جس کی چاہتی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کنفیوشس کے مجسمے بنائے اور اس کی پوجا کی۔ وہ اس کی مجسموں کے سامنے ذبح شدہ جانور اور دوسری قربانیاں پیش کرتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ زمانہ اسلام سے کچھ عرصہ قبل چین میں ارواح، خصوصاً باپ دادوں کی ارواح کی عبادت رائج تھی۔
ان کا اعتقاد تھا کہ وفات کے بعد مرنے والوں کی روحیں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ چین میں بدھ مت ہندوستان سے وارد ہوا۔ یہ مذہب ہندوستان میں بہت قلیل مدت تک اپنی اصل حالت پر قائم رہا تھا۔ جلد ہی ظالم برہمنیت نے اسے نگل لیا۔ پھر یہ بت پرست دین بن گیا۔ جہاں جہاں ان کی حکومت ہوتی وہاں یہ لوگ بت بھی ساتھ لے جاتے، عبادت خانے بناتے اور ان میں بدھ کے مجسمے نصب کر دیتے۔ ان مجسموں نے اس مذہبی اور شہری زندگی کا خاتمہ کر دیا جو بدھ مت کی اصل ترقی کے دور میں پائی جاتی تھی۔ اس کے برعکس اس کی زندگی اور عبادت کے طور طریقوں میں جادو اور توہمات کا چلن عام ہو گیا، اور پھر 1000 سال تک حکمرانی کے بعد یہ دین زوال پذیر ہو گیا۔ یوں چین میں آنے والا بدھ مت سراسر بت پرستی پر مبنی تھا۔ معاشرتی زندگی چینی چاہے دین کنفیوشس سے وابستہ تھے یا کسی اور مکتب فکر سے، وہ نوری یقین اور ایمانی جذبے سے بہرحال بے بہرہ تھے۔ ان کے پاس کوئی آسمانی شریعت نہیں تھی جس سے وہ اپنی مشکلات کا حل نکالتے۔ وہ محض چند دانا لوگوں کی حکمتوں اور عقل مند لوگوں کی تجربات کے مجموعے پر عمل پیرا تھے، جن سے انسان جب چاہے فائدہ اٹھا لے، جب چاہے انہیں چھوڑ دے۔ اس کے نتیجے میں ان میں بہت سی قباحتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً وہ جاہل عربوں کی طرح بیٹوں کو بہت معزز سمجھتے تھے۔ جب کسی چینی کو بیٹے کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر کمان اور ترکش لٹکا دیتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر میں قبیلے کا محافظ پیدا ہوا ہے، اور جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی تو وہ دروازے پر تکلا لٹکا دیتا، جو کہ ان کے ہاں کمزوری اور ذلت کی علامت تھی۔ چینی بدھ مت کے زیر سایہ کئی حکومتیں قائم ہوئیں جو بتوں اور مجسموں کی عبادت کی دلدادہ تھے۔ ان حکومتوں نے اصل بدھ مت کے بھائی چارے والے وسیع باہمی تعلقات منقطع کر ڈالے۔ بدعت اور باطل رسوم و رواج رائج ہو گئے اور کنفیوشسی فلسفہ طبقاتی نظام کو وجود میں آنے سے نہ روک سکا، اگرچہ اس طبقاتی نظام میں اتنی شدت نہیں تھی جو ہندوستان کے بدھ مت طبقاتی نظام میں پائی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ہندوؤں کی مذہبی اور معاشرتی حالت۔ مذہبی زندگی ہندوستان میں برہمن مذہب کی علمبرداری تھی۔ اس کے پیروکار کائنات میں موجود قوتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوتوں کے مجسمے بنائے اور پھر انہی قوتوں کا ان میں حلول کرنا تسلیم کیا۔ پھر ان کی پوجا کی۔ ان کے معبود بے شمار تھے۔ بعد ازاں ان کے عقائد میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ بالآخر ان کے تمام معبود اقانیم ثلاثہ، تین جوہر برہما، شمبھو اور وشنو میں محدود ہو گئے۔ مذہب برہمن کے بعد بدھ مت کا نمبر آتا ہے۔ بدھ مت مابعد الطبیعیات کی بحث نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا مطمع نظر معاشرے کی اصلاح تھا، اور وہ اس طریقے سے کہ انسانی ارادے کو لذت محرومی کی مشق، یوگا وغیرہ سے پختہ کر دیا جائے اور اسے لذیذ چیزوں کی رغبت پر غلبہ پانے کا عادی بنایا جائے تاکہ کوئی محروم شخص حصول لذائذ کی کوشش نہ کرے اور لذتیں میسر نہ آنے پر رنجیدہ نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیمار افکار کو بدھ کی اخلاقی تعلیم بنا دیا گیا۔ یوں بدھ کی اصلی اخلاقی تعلیمات ان بیمار خیالات کے پردے میں چھپ گئے۔ یہ سب کچھ پیوند کاری اور کھینچ تان کا نتیجہ نکلا۔ بالآخر ہندو مت برہمنیت کی طرح بدھ مت بھی زوال پذیر ہو گیا، اور یہ دونوں مذہب ایک دوسرے میں ایسے گڑمڑ ہوئے کہ ان میں امتیاز مشکل ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ بدھ مت ہندو مت میں مدغم ہو کر پگھل گیا اور اس کا اپنا وجود باقی نہ رہا۔ بت پرستی ہندو معاشرے کا جز ولا ینفک تھی۔ ان کے معبودوں کی تعداد مضحکہ خیز حد تک بڑھ گئی تھی۔ در حقیقت بت پرستی کو اصل سازگار ماحول ہندوستان میں ملا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بہت سی تاریخی شخصیتوں اور بہادر افراد میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا۔ وہ پہاڑ بھی ان کے معبود تھے جن پر ان کے دیوتا بیٹھا کرتے تھے۔ انہیں چاندی سونے میں بھی اپنے معبودوں کے جلوے نظر آتے تھے۔ ان کی دماغی گمراہی اس حد
حد تک جا پہنچے کہ وہ جنگی آلات، آلات کتابت، آلات تناسل، حتیٰ کہ حیوانات خصوصاً گائے اور اجرام فلکیت تک کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ معاشرتی زندگی: مورخین اس بات پر متفق ہے کہ ہندوستان میں مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر پست ترین دور وہ ہے جو چھٹی صدی عیسوی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت ہر طرف مفاسد ہی مفاسد تھے، حتیٰ کہ دینی عبادت گاہیں بھی مفاسد سے محفوظ نہ رہی اور بے حیائی کا گڑھ بن گئی۔ بعض مذہبی فرقوں کی مرد ننگی عورتوں کی پوجا کرتے تھے اور عورتیں ننگے مردوں کو پوجتے تھے۔ عورت کو کوئی وقت باقی نہیں رہی تھی۔ بسا اوقات مرد جوئے میں اپنی بیویاں ہار آتے تھے۔ بیوہ عورت نکاح ثانی کے مجاز نہیں تھی۔ اونچے طبقے کے لوگوں میں بیوہ کو اپنے خاوند کی چتا میں جل کر مرنا پڑتا تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی حیثیت لونڈیوں سے بھی بدتر تھی۔ ان کے دینی فلسفے کی بنیاد ذات پات پر تھی۔ ہندو معاشرہ 4 طبقات پر مشتمل تھا۔ برہمن یہ دینی پیشوا اور کاہن لوگ تھے۔ کتری یہ جنگجو لوگ تھے جن کا کام ملک کا دفاع تھا۔ ویش یہ زراعت و تجارت کرنے والے تھے۔ شودر یہ نوکر چاکر تھے اور پہلے 3 طبقوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ انہیں نجس شمار کیا جاتا تھا۔ ان سے میل جول ممنوع تھا۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مذہب کی مقدس کتابیں بھی ان کے لیے ممنوع تھی۔ وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ ان غریبوں کی بلا وجہ اور بے تکلف قتل کر دیا جاتا تھا۔ شودروں کو جان سے مار دینا کتے، بلی، مینڈک، کوے اور الو کو ہلاک کر دینے کے مترادف تھا۔ برہمن قانون سے ماورا تھے۔ انہیں حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی نیچ شخص یعنی نچلے 3 طبقوں کے افراد میں سے جسے چاہے موت کی گھاٹ اتار دے۔ ذلت و ہلاکت کا یہی سماں تھا جس میں جزیرہ عرب کے اندر اور باہر کا سارا عالم ڈوبا ہوا تھا۔ ساری دنیا کے انسان سسک رہے تھے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ آخری رسول کی تشریف آوری ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کو اس تباہی، ذلت اور اندھیرے سے نکالنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ